سر میں اسپیسیفکلی مگر زین بعد قریشی صاحب بارے جاننا چاہوں گا. واٹ ہیپنڈ آف دیٹ انکوائری سر؟ وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جو اسمبلی میں اس دن موجود نہیں تھے. تو 5-6 لوگ جو نہیں وہاں پہ آئے اور جن کو کہا گیا تھا کہ فلان جگہ پہ آپ لوگوں نے رہنا ہے اور وہ وہاں نہیں رہے تو وہ ان میں ہے. اس کے اوپر ان کے جوابات آ گئے ہیں، وصول ہو گئے تھے، تب بھی وصول ہو گئے تھے. تو اب اس کے اوپر فیصلہ کمیٹی جو کرے گی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مشورہ کر لیں گے. سر میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا آپ سے کہ ریسنٹلی افریدی صاحب لاہور گئے ہیں تو قریشی صاحب کے گھر بھی گئے تو قریشی زین صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو رہی تھی. تو امپریشن یہ تھا کہ وہ جو پچھلی انکوائریز تھی دے آر گون، از پارٹ آف پی ٹی آئی، اور اسی طرح معاملات آگے نہیں امپریشن کیڑے چپل لوگ نے جڑا امپریشن دیتے ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر شاہ محمود صاحب کی وجہ سے گئے، کیونکہ وہ جو اسیران تھے ان کی فیملیز کو ملنے گئے تھے. تو وہ زین قریشی کی وجہ سے تو نہیں ان کے گھر گئے تھے نا، وہ تو ان کے والد کی وجہ سے ان کے گھر گئے تھے. اور obviously وہ ان کے بیٹے ہیں، آگے ان کی بیٹی بھی وہاں پہ موجود تھی کیونکہ ان کی اہلیہ جو ہے اللہ ان کو صحت دے، ان کی وہ زخمی تھی اور obviously بچوں نے گھر تو ہونا تھا تو شاہ محمود صاحب بھی تو گھر گئے سن. اوکے سر 8 فروری کو پہیہ جام احتجاج، اور اس پہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب کو پھر مجھے کوٹ کرنا پڑے گا کہ اگر یہ پی ٹی اے اس طرف جاتی ہے تو 9 مئی کی طرح کیسز بنیں گے، پھر یہ لوگ شور مچائیں گے. دیکھیں یہ تو تحریک تحفظ اہل پاکستان کا فیصلہ ہے اور ساری احتجاج اور جو بھی لائحہ ہے وہ عمران خان صاحب نے ان کے حوالے کی. تو اب اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، پی ٹی آئی جو ہے ان کے فیصلے کی پابندی کرے گی. اب اس کی آپریشنل ڈیٹیلز کیا ہوں گی، obviously وہ جو صوبائی صدور ہیں چاروں، تو ان کو انسٹرکشن جو ہے وہ ٹی ٹی اے پی جو ہے وہ اسد کیسر صاحب کو بتا دے گی اور اسد کیسر صاحب صوبائی صدور کو سیکریٹری جنرل صاحب کے تھرو بتا دیں گے. اور اگر جب ایسی کوئی چیز ہمارے پاس آئی تو ہم بھی آپ سے شیئر کریں. سر یہ صوبائی صدور کا آپ نے ذکر کیا تو چلیں ایک ضمنی سوال اس پہ بھی لے لیجئے. احمد چٹھا صاحب آپ کے پنجاب سے، سینٹرل پنجاب سے، ان کو ریموو اس لیے کر دیا گیا اپنے عہدے سے ماضی میں کہ جناب وہ سزا یافتہ ہیں، وہ پرفارم نہیں کر سکتے. ایم آئی رائٹ سر؟ ان کو ان کو ہٹایا گیا تھا. تو سر عالیہ حمزہ صاحب ابھی سزا یافتہ نہیں ہے اب؟ دیکھیں آپ پھر اس بات کو بھول گئے کہ ان کو بحال کر دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے، بلال اعجاز کو بھی اور چٹھا صاحب کو بھی. بٹ they are not performing their duties, are they? لیکن سر سینٹرل پنجاب میں جو کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے obviously وہ ذمہ دار ہیں، ان کے بغیر تو نہیں ہوتی. Because وہ جو آپ کا گروپ ہے نا، جو انفارمیشن کا گروپ پنجاب کا ہے، ان میں کبھی ان کا ذکر میں نے نہیں دیکھا. That is the reason I asked you this question. کہ ان کی طرف سے کوئی پریس ریلیز یا کوئی بھی خبر ان کی جانب سے کوئی نہیں آتی. وہ ایکچولی ان کی طرف سے پریس ریلیز کو وہ خاتون ہوں گی نا، وہ ان کی وہ ایک رانا ہے خاتون جو انفارمیشن سیکٹری ہے سینٹرل پنجاب کی، وہ شاید میرے خیال میں اس پہ انٹریکٹ کرتی ہیں. شیخ صاحب ویسے جو آن دا ریکارڈ آپ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا، تسی گول مول گل بڑی چھتی ہے بڑے چنگے طریقے نہ کر کے نکل جاندے ہوگا. ہاں تو تسی کی چاہتے ہو جنہ بندیاں نہیں گل سنو، تسی کی چاہتے ہو جنہ بندیاں نو 10 سال سزاواں ہوئی ہیں. نہیں سر آپ کی بات سزاواں لے کے سن لے ڈسکوالیفائی ہو گئے، قربانی دے دی، پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کے پیچھے قربان ہو گیا. ہوں میں سیکٹری انفارمیشن بہ کے میں پکڑ تو لائے تھے بہ کے، یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں سر وہ ان کا کریڈٹ ہے کہ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی. ایز اے میٹر آف فیکٹ بہت قربانیاں دی ہیں ان کا، اور ان کے آپ کی پارٹی کے لیے روپوشی میں رہ کے فیلڈ کی اسائنمنٹ لے کے اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو بڑی گل ہے، کیونکہ اتنے تو جڑے بندے فیلڈ والے نے وہ بھی مردے باہر نہیں نکلتے، تو پتہ ہے. اگریڈ سر. یہ 9 مئی پہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے ٹرم تو ہم نے 9 مئی کے بعد ہی زیادہ سنی، لیکن آج کچھ صحافیوں کو سزائیں ہوئی ہیں یہاں کی اسلام آباد کی ایک کورٹ سے. ساتھ ہی ساتھ ایک نئی بحث یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت سارے اس طرح کے اکاؤنٹس جو آپ کی فیور میں جاتے ہیں ڈیجیٹلی، ان سے ڈس ایسوسیٹ کر دے تو معاملات میں بہتری آ سکتی ہے. سر ڈیجیٹل دہشت گردی، صحافیوں کو عمر قید تک کی سزائیں، پھر یہ بیانیہ لے کے آنا کہ پی ٹی آئی ڈس ایسوسیٹ کیوں نہیں کرتی ان اکاؤنٹ سے. اٹس ویری ایزی، مطلب جو اکاؤنٹس آپ کے نہیں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، تو ڈس ایسوسیٹ کر دیں سر خود کو، آفیشیلی کہہ دیں کہ یار وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیم. دیکھیں آپ مجھے کوئی اکاؤنٹ بتائیں، میں بتا دیتا ہوں. اگر ڈس ایسوسیٹ کرنے والا ہو تو میں ڈس ایسوسیٹ کر دیتا ہوں. بتائیں سر وہ بہت سارے اے آئی کے جو کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں، اے آئی جنریٹڈ کوئی تعلق نہیں ساڈا ہونا دینا کوئی تعلق نہیں، وہ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا. سر اس کے اوپر ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دینے کو آئے دن اسی کے اوپر بحث ہوتی ہے. سر آفیشیل سٹیٹمنٹ میری آپ بچوں والی بات کر رہے ہیں. رائے صاحب تسی سب سیانے میانے بندے ہو، میں پارٹی دا انفارمیشن سیکٹری تے بیٹھا، میں تانوں کہہ رہا آن ریکارڈ ٹی وی دے اوتے کہہ رہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی ادارے کے سربراہ کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو پولیٹیشینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، you have nothing to do with that. بہت سارے لوگ ہیں جن کی دکانیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے قائد کے نام پہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی مطلب کہ ہماری ایس ایم ٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹس کو ڈیل کرتی ہے.
اس کے علاوہ وہ کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ہے تو آپ نے کرنے دھرنے دا آپ ذمہ دار. ایک دیکھیں نا وہ میں اس دن بھی کہہ رہا تھا بھی 4 ٹویٹ خان دے حق کی تھیاں تے 20 ٹویٹ خان دے ذمہ داراں دے خلاف کی تھیاں، وہ اپنی پارٹی دے خواتین دے خلاف. یہ تو اب بن گئی ہے، طریقہ کار بنا ہوا ہے، لوگوں کی دکانداریاں چلی ہیں، بس چلنے دیں، ٹھیک ہے. سر یہ فواد ساڈا چودھری انہاں دے صاحب نال کوئی دیکھیں نا ساڈا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں. فیئر انف. سر یہ فواد صاحب، عمران اسماعیل صاحب، یہ لوگ جو مذاکرات کی یا کچھ راہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی رابطے میں ہیں؟ میں irrelevant لوگ نے میں نہیں سمجھتا کہ ارادہ کوئی ان کا جو ذکر ہے وہ کوئی ضروری ہے، بیکاز irrelevant لوگ ہیں، نہ ہی ہماری پارٹی کے ممبر ہیں. ان کو عمران خان صاحب کے حکم پہ عمر ایوب صاحب نے نکال دیا تھا، نوٹیفائڈ کر کے کک آؤٹ کیا تھا جب کسی نے پریس کانفرنس اور کسی نے ٹویٹ کی تھی. تو جدو اگلے نے کر دیتا سی اور پھر سال پورا رول پھرتے رہے اور کئی بندے اڈیالہ بھی جاندے رہے، اور اڈیالہ بھی ان کو جب کوئی لفٹ خان صاحب نے پورا نہ کرائی، یہاں تک بھی نہیں کہا کہ اس بیچارے کو واپس لے لو. ہوں اپنی دکانداری چمکان واسطے آپ ریلیونٹ ہونے واسطے آئی پی پی ایس گئے اتوں بھی جتیاں پئیاں اور اسی کی کہہ سکتے ہیں. تو ایسے لوگ کا کیا جواب دیں؟ میں نہ چینج کر کے سوال کرنا سر، فر من بہتر جواب لبے گا. عمران اسماعیل تے محمود مولوی صاحب جو کر دے پن سر، ریلیونٹ لوگ ہیں سر. یہ عمران خان کو چھوڑ کے جا چکے تھے. ان لوگوں نے کراچی میں یونین کاؤنسلوں کے ناظم اکٹھے کر کے پریس کانفرنس کر کے ڈیفیکٹ کرا کے آئی پی پی میں شامل کرائے تھے. اوکے، ان کی آپ کو پریس کانفرنس بھول گئی؟ آپ کا ویڈیو نہیں ہے اس کی؟ آئی ریمبر دیٹ سر، آئی ڈو ریمبر. بس چھڈو پھر یہ ہن دکانداری irrelevance نو ریلیونٹ کرنے دی کوشش کر رہے ہیں. کیڑے تے رولے تے پے ہو رہا ہے صاحب؟ نہیں سر، میں ریلیونٹ نہیں کر رہا، بالکل بھی ریلیونٹ نہیں کر رہا. میں نے صرف جسٹ وانٹڈ یور اوپین آن دیٹ. سر سابقہ چیف منسٹر جناب علی من گنڈا پور صاحب اور آپ کے بڑے ہی قریبی دوست کہاں پہ سر آج کل، کیا کر رہے ہیں پولیٹیکلی؟ اسی کلاس فیلو آئی نو دیٹ سر، آئی نو. کٹھے رہے ہیں تے وہ بس ہم ڈیرہ اسماعیل خان ہوتے ہیں اور یا اسلام آباد ہوتے ہیں. پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں. ابھی ریلی بھی ایک دیکھی ریسنٹلی میں نے ان کی. دیکھیں کے پی میں سب سے بڑی ریلی ان کی تھی عمران خان صاحب کی صداؤں کے خلاف. جب کے پی کے اندر احتجاج کا حکم دیا گیا تو پورے کے پی میں سب سے بڑی ریلی تھی ان کی، جو الامین ہاؤس سے نکلی تھی. سر لیٹس کنکلوڈ اٹ. جو آپ کی کانورسیشن سے مجھے سمجھ آیا، جو آپ کی گفتگو سے، سر مذاکرات حکومت کے ساتھ تو پی ٹی آئی کرنے کے لیے کوئی سیریس نہیں ہے. احتجاج بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی تحریک تحفظ آئین موومنٹ اس کو آگے سے لیڈ کرے گی. پیچھے خان صاحب کا حکم ہے نا سر، خان صاحب کا حکم ہے. ہم قائد کی انسٹرکشنز، ایک فیصلہ ہوتا ہے جو آپ نے پولیٹیکل کمیٹی نے خود کر لیا، ٹھیک ہے. ایک وہ فیصلہ ہے جو اندر سے انسٹرکشنز آ گئی. انسٹرکشنز کو کیسے کوئی چیلنج کر سکتا؟ سر ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، مجھے پلیز سمجھائیے گا. آپ تو ماشاءاللہ ایک سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، جانتے ہیں کہ چیزیں کیسے موو کرتی ہیں اس ملک کے اندر. سر مذاکرات کے علاوہ وے آؤٹ ہے کوئی؟ یہ میں جنرل سیکرٹری سے نہیں پوچھ رہا شیخ صاحب، میں پی ٹی آئی کے وہ انفارمیشن سیکرٹری سے سوال نہیں پوچھ رہا، میں شیخ وقاص اکرم صاحب سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. مذاکرات کے علاوہ راہ ہے؟ بعد ایک گالا تے جنرل سیکرٹری نے اپنا انفارمیشن سیکرٹری نے پڑھ گیا. نہیں سر، کوئی راہ ہے صحیح، اس تو علاوہ کوئی راہ ہے صحیح؟ دیکھیں سر، اللہ تعالیٰ کی ذات راستے بنانے والی ہے. جو ایجیٹیشن یا پرامن آئینی احتجاج کی جو اصل روح ہے وہ یہی ہے. خدا نخواستہ کوئی تشدد یا کوئی وائلنس یا کوئی چیزوں کو ڈسٹرائے یا ڈسٹرب کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسا پریشر ڈیولپ کرنا ہے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ پبلک ایٹ لارج وانٹس دس، سو یو نیڈ ٹو ریزالو دس.